دروس رمضان باب 18 لیلۃ القدر کی فضیلت۔ رمضان المبارک ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس عظمت و برکت والے مہینے میں ایک بابرکت رات لیلۃ القدر بھی ہے۔ اس رات کی عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ایک مبارک رات قرار دیا ہے، اور اس رات میں قرآن کریم جیسی مبارک اور عظیم الشان کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، ہمیں لوگوں کو خبر کرنا ہی تھا۔ اس رات میں ہر ایک پختہ معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 3 اور 4۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ایک آدمی بازار میں چل پھر رہا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اور کہا کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا اس رات میں آنے والے سال کی لیلۃ القدر تک کے تمام دنیاوی امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس روایت کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ یہ رات اس قدر عظیم الشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ایک مستقل صورت نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر فیصلے کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ سورۃ القدر۔ اس سورت کا مطالعہ کئی اعتبار سے اس رات کی فضیلت ظاہر کرتا ہے۔ ایک، اس رات میں قرآن کریم کا نازل کیا جانا۔ 2، اس رات کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے سوال اور تعظیم کا انداز اختیار کرنا کہ تجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے۔ 3، اس رات کا 1000 مہینوں سے بہتر ہونا۔ 4، اس رات میں فرشتوں کی کثیر تعداد اور جبریل کا زمین پر نازل ہونا۔ 5، اس رات کا تمام تر سلامتی ہونا۔ قرآن کریم میں اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مفسرین نے اس کے معنی میں مختلف باتیں کہی ہیں۔ بعض کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ کو راضی کرنے والا عمل اس رات کے علاوہ 1000 مہینوں کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ شب قدر رمضان ہی میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل کیا گیا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ لہٰذا ان دونوں باتوں کو ملانے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہے۔ پھر جس رات میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اس کے تعین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم رمضان کی 24 راتیں گزر جانے کے بعد 25ویں رات کو نازل ہوا۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے۔ لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ رات بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور پھر ہمیشہ کے لیے اٹھا لی گئی ہو، بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ اس رات میں فرشتوں کے نزول کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس رات میں زمین پر ریت کے کنکروں سے بھی زیادہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اس رات میں تمام امور کا فیصلہ ہونے کے تعلق سے قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس رات میں اگلے سال کی لیلۃ القدر تک تمام معاملات کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کے سلامتی ہونے کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ رات تمام تر سلامتی ہوتی ہے۔ اس رات میں شیطان نہ کوئی برائی کر سکتا ہے نہ کوئی تکلیف دے سکتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تعین کے بارے میں کافی اختلاف ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں اس وقت تلاش کرو جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، یا جب 7 راتیں باقی رہ جائیں، یا جب 5 راتیں باقی رہ جائیں، یا جب 3 راتیں باقی رہ جائیں، یا جب آخری رات ہو۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے تو اگر مہینہ 30 دن کا ہو تو 9 راتیں رہ جانے والی رات 22ویں رات ہوتی ہے، اور اس ترتیب سے 22، 24، 26، 28 اور 30ویں راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم سامنے آتا ہے۔ آخری رات میں لیلۃ القدر تلاش کرنا بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر مہینہ 29 دنوں کا ہو تو آخری رات 29ویں ہوگی، اور اگر 30 دن کا ہو تو آخری رات بلا شبہ 30ویں ہوگی۔ اس اعتبار سے کامل مہینے میں لیلۃ القدر کا امکان جفت راتوں میں ہوگا، اور ناقص یعنی 29 دن کے مہینے میں طاق راتوں میں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی قول اختیار کیا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن مہینہ 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، یہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے یہ بھی قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس سال لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہوگی یا جفت راتوں میں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ آخری عشرے کی تمام ہی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے، تاکہ یہ رات اسے یقینی طور پر نصیب ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرے میں پورے 10 دنوں کا اعتکاف کرنا اور تمام راتیں عبادت میں گزارنا بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔